جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ نے پوچھا کہ یہ جو مشکات کی فصل ثانی میں روایت آتی ہے اور ابو داؤد کی روایت ہے وہ کہ یعاد روحہ فی جسدہ، کہ کافر کی روح کو اس کی جسم میں لوٹا دیا جاتا ہے۔ تو اس کا کیا مطلب ہے؟ یاد رکھیے یہ زازان کی روایت ہے اور اس کے اندر شیعیت کی جرح ہے، لہذا یہ روایت قابل استدلال نہیں ہوتی۔ اور خود فصل ثانی میں آ جانا مشکات شریف کی، تو محدث مشکات بھی خود ایک نکتہ بتا رہے ہیں کہ فصل ثانی میں کس قسم کی روایات ہوتی ہیں۔ وہ درجہ اولی کی یا استدلال والی جو روایتیں ہوتی ہیں وہ پہلی فصل میں لانے کی کوشش کرتے ہیں، جبکہ کمزور دوسری، پھر اس سے کمزور تر تیسری۔ لہذا یہ سیدنا براء ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو روایت ہے، یہ صرف زازان جب نقل کرتے ہیں اور وہ بھی ابو داؤد میں ہی صرف یہ روایت آتی ہے، تو اس وقت یہ مسئلہ بن جاتا ہے، یہ والے الفاظ آ جاتے ہیں۔ باقی سیدنا براء ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے جو روایات باقی صحاح میں بیان کی گئی ہیں، ان میں کہیں یہ الفاظ نہیں ہیں، جس سے اس لفظ کا مخدوش ہونا واضح ہوا۔ یہ تو ہو گئی علت اس کی سند میں۔ باقی اگر متن کی طرف دیکھا جائے کہ اول تو قابل التفات، قابل استدلال نہیں۔ اگر دیکھا جائے تو مزید بھی اس کے اندر علل تلاش کی جائیں تو وہ معنی نہیں حتمی بن سکتا جو کہ بدعقیدہ لوگ لیتے ہیں کہ اسی زمینی قبر میں ہی روح واپس آ جاتی ہے، کیونکہ پہلی بات تو یہ ہے کہ پھر مومن کی روح کا ذکر تو نہیں ہے نا، بلکہ وہاں تو اس کے مخالف اشارات ہیں کہ زمینی قبر میں مومن تو کم از کم زندہ نہیں ہوتا نا، وہاں یہ ہے کہ ایک جنت کا دروازہ کھل جاتا ہے تو اس کی خوشبوئیں آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ ظاہر ہے دیکھیں جی، جنت کا دروازہ اگر اسی زمینی قبر میں کھلے تو پورا قبرستان کو ہی معطر ہو جانا چاہیے، کیونکہ وہاں تو لفظ ہوتے ہیں نا، وہاں لفظ ہیں واضح کہ تا حد نگاہ اس کے لیے دروازہ کھول دیا جاتا ہے اور وسعت کر دی جاتی ہے۔ تو پھر اگر اسی زمین کے اندر اس کا حقیقی معنی لیا جائے، یہ تو ممکن نہیں ہے، کیونکہ تا حد نگاہ اگر وسیع ہوں گی تو باقی قبرستان میں قبریں کہاں جائیں گی؟ تو یہ صاف اس کے خلاف اشارات موجود ہیں کہ وہ جو ہے ایک ایسے عالم کی بات کی جا رہی ہے جو ہم سے پردے میں ہے، تو اسی لیے تو اس کو نام عالم برزخ ہے۔ وہ کہاں ہے اللہ کو معلوم ہے، کہ وہ جو مستقر ارواح ہے وہاں پر ہی اس کو جنت کا باغ بھی کہہ دیا جاتا ہے، اسی کا نام قبر بھی بن جاتا ہے، اور پھر کافر کے لیے وہی جہنم کا گڑھ ہے۔ اب دیکھیں اگر یہی زمینی حفرہ ہی جہنم کا گڑھا بنتی تو جہنم کے تو ایک چنگاری ہی زمین کو جلا ڈالنے کے لیے کافی ہوگی، چہ جائے کہ وہ پوری قبرستان کو فار کے جو ہے جہنم کے گڑھے بنے ہوئے ہوں۔ تو یہ بات نعوذ باللہ حدیث رسول اللہ کو اس انداز سے نہ بیان کیا جائے کہ اللہ کے نبی کی زبان مبارک پر کفار اعتراض کرتے ہوں اور یوں کر کے انکار حدیث کا دروازہ کھل جاتا ہے۔ حالانکہ یہ بات نہیں، وہ ایک ایسے عالم کی بات ہو رہی ہے، خود حدیث کے اشارات بتا رہے ہیں کہ جس کے اندر یہ سارے کام ہو سکتے ہیں۔ تو وہ عالم کہاں ہے جی؟ وہ ہم سے پردے میں ہے، اس لیے اس کو عالم برزخ کہتے ہیں۔ اور اس کے معنی کو اگر مزید گہری نظر سے دیکھا بھی جائے کہ ممکن ہے کہ وہ معنی کا یوں مطلب بن رہا ہو کہ اس کے جسد میں روح واپس آتی ہے، تو وہ کون سے حصے میں واپس آتی ہے، کہاں واپس آتی ہے؟ یہ تسکین الصدور کی کتاب ہے، فریق مخالف کے بڑے کی لکھی ہوئی ہے، تو وہاں یہ ہے کہ گوشت پوش ہڈیوں کے ساتھ روح کا کوئی کنیکشن نہیں ہوتا، بلکہ یہ اس کے اجزائے اصلیہ سے ہوتا ہے۔ تو پوچھا جائے جی اجزائے اصلیہ کہاں ہیں؟ کہا جی اس کی حقیقت کوئی نہیں جانتا، وہ اللہ کو پتہ ہے۔ تو جسد کے اجزائے اصلیہ میں اگر روح لوٹے تو پھر وہ اجزائے اصلیہ کہاں ہیں؟ وہ صاف لکھا ہوتا ہے کہ گوشت پوش ہڈیاں نہیں ہیں، جس طرح کہ آپ علم العقائد کی کتاب عقائد نسویہ میں بھی یہ عبارت پڑھتے ہیں کہ فضلۃ عند العاقل، کہ یہ جو سارا جسم کھا جاتا ہے نا کوئی جانور، تو یہ تو فضلہ ہوتا ہے، یہاں پر اجزائے اصلیہ نہیں۔ تو سمجھو اگر اس کے لفظی معنی کو بھی ٹھیک کرے نا، تب بھی فریق مخالف کے ہاتھ یہ نہیں لگ سکتی، کیونکہ وہ اجزائے اصلیہ کو ہی جسد کہا جا رہا ہے اور اسی کے اندر روح لوٹ رہی ہے۔ اب جب جس طرح کے اس کے مقر کا نہیں پتا، تو اسی طرح اس کے جسد کے اجزائے اصلیہ کا نہیں پتا، تو یہ معاملہ بھی عالم برزخ کو منتقل ہو جاتا ہے۔ یعنی اگرچہ روایت قابل استدلال نہیں، اس کے باوجود بھی اس کا اگر کوئی معنی لے لیا جائے تو کم از کم فریق مخالف یہاں اپنی پھکی نہیں بیچ سکتا، اس کی دال نہیں گلتی، بلکہ جسد سے مراد لینا پڑے۔
اور مزید آپ کو ایک روح المعانی کی طرف لے جاؤں گا کہ جہاں شہید کی زندگی کی بات ہوتی ہے لا تقولوا لمن یقتل، تو وہاں امام روح المعانی سمجھاتے ہیں کہ المراد بالجسد، کہ جسد سے مراد کیا ہے. بہت ساری مرادیں وہاں پیش کرتے ہیں، ایک نگاہ ان کی طرف بھی کر لیجیے. ان ساروں کا خلاصہ تو یوں بنتا ہے کہ اس زمینی جسم کے عذاب ثواب قبر کا کوئی بھی قائل نہیں ہے. یعنی یہ جو مدفون جسد ہے زمینی حفرے میں، تو اس کے یہ جسم کی قبر یقیناً ہے، لیکن جب عذاب و ثواب قبر کا ذکر جب آتا ہے تو اس وقت قبر سے مراد یہ نہیں، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تشریح فرما دی ہے کہ وہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، یہ جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہوتا ہے. تو خلاصہ یہ کہ روح لوٹنے کی جو روایت ہے، اول تو قابل استدلال اور صحہ کا درجہ نہیں رکھتی، اور دوسرا یہ کہ اگر اس کا ایک معنی لے بھی لیا جائے تو جسد سے مراد کیا ہوگی، اور اجزائے اصلیہ کا ہی قول اہل سنت کرتے ہیں، اور وہ اجزائے اصلیہ کم از کم اس جسم میں نہیں، کیونکہ یہ تو فضلۃ عند العاقل ہے. السلام